گیسٹ ہیں وہ ہے مولانا صفات طالب محمد زبیر، ان سے گفتگو کریں گے. ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے تمام سامعین کو سلامت رکھے، ملک کویت کو سلامت رکھے، اور یہاں امن و امان بحال فرمائے. آمین یا رب. آمین ثم آمین. مولانا صاحب آپ سے بات کر کے گفتگو کر کے بہت سارے سامعین کو یقیناً تسلی ملے گی، کیونکہ دینی پوائنٹ آف ویو سے آپ بہت ساری ایسی باتیں بتائیں گے جس سے واقعی مسلمان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ ان حالات میں پھر ہمت سے رہتا ہے، گھبراتا نہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا بحران اور مشکلات میں اسلام انسان کے لیے کیسی تسلی کا سامان بنتا ہے؟ جی ہاں، بہت ہی اہم سوال ہے. اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہت بڑی توفیق کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حق پر جما دے اور اس کو تسلی کا سامان عطا فرمائے. مشکلات اور بحران میں ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے اور ایک عام انسان بحیثیت انسان کے سب سے پہلے اگر وہ یہ یقین کر لے کہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو یہ احساس جو ہے نا عجیب طریقے سے اس کے ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، اس کا دل سکون پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہو. تو یہ احساس جو ہے نا عجیب طریقے سے ایک انسان کو سکون دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے الٹپ نہیں آتی بلکہ رب کے فیصلے کی وجہ سے آتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ احساس کہ تکلیف آتی ہے تو آسانی لے کر آتی ہے. ایسا نہیں کہ پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، بلکہ آسانی دراصل تکلیف کے ساتھ میں ہوتی ہے. اور یہ احساس عجیب طریقے سے ایک انسان کو سکون دیتا ہے. اللہ کی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی تاریخ کا اسٹڈی کرنے والے جانتے ہیں کہ سختی ہمیشہ نہیں رہتی. ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا. تو یہ احساس بھی عجیب طریقے سے ایک انسان کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ دل کا سکون حاصل کرے. تیسرے نمبر پر ایک انسان یہ جب احساس اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ رب کا فیصلہ ہے تو رب کے فیصلے سے ہم اچھا گمان رکھیں، اور اس ناحیہ سے وہ اللہ کے فیصلے سے خود کو راضی رکھے اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، تو اس کی وجہ سے اس کو من کا سکون ملتا ہے، روح کو راحت ملتی ہے اور سینے کو عجیب طرح سے کشادگی ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے گا ویسا میں اس کو دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، دل کی تسلی کا سامان ہم حاصل کرتے ہیں. بہت زبردست مولانا صاحب، آپ نے یقین جانے ایسی باتوں کو اس وقت جو کہ اکثر آپ جمعے کے پروگرام میں بھی دہراتے ہیں، لیکن اس وقت بہت ضرورت ہے ان سب گفتگو کی اور باتوں کی. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ان دنوں کویت جس بحران سے گزر رہا ہے، اس حوالے سے ایک عقل مند انسان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی ہاں، کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب انسان اور توفیق پانے والا انسان وہ نہیں ہے جو سب سے پہلے کوئی خبر پہنچائے، اور نہ ہی وہ ہے جو زیادہ تبصرے کرتا ہو، زیادہ تجزیے کرتا ہو. اصل کامیاب انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اضطراب اور بے چینی کے وقت میں ثابت قدم رکھا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنے کی حالت میں محفوظ رکھا ہو، ماشاءاللہ سبحان اور اللہ، جو ہر طرح کے فتنے کے وقت میں منحرف افکار جب پیدا ہو رہے ہوں تو اس وقت ثابت قدم رہے. اسی لیے اس حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری ایک انسان کی یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے قانون کو فالو کرے، ملک کے ساتھ رہے، حکومت سے اختلاف نہ کرے. اللہ تعالیٰ خود ایک قاعدہ دیتا ہے ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر میں علماء بھی آتے ہیں اور حکمراں بھی آتے ہیں. اور جب اس طرح کے حالات پیدا ہونا تو ایسے حالات میں تجزیہ کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ معاملہ کو حکومت اور صاحب امر کی طرف لوٹائیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. حالانکہ اگر وہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے پہنچائے ہوتے تو اس کی حقیقت کو وہ لوگ جان لیتے جو تحقیق کرنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے کو پھیلانے میں جلدی نہ کریں، ٹھوس علم رکھنے والوں سے رجوع کریں، ایسے سنجیدہ اور عقلمند لوگوں سے رابطہ کریں جو معاملات کی گہرائی کو سمجھتے ہوں. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ افواہوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور تیسرے نمبر پر زبان کی حفاظت کرے، الٹپ کوئی بات نہ کرے، کیونکہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ جو کچھ بھی وہ سنتا ہے اس کو بیان کر دے. چوتھے نمبر پر متحد رہیں، تفرقہ بازی سے بچیں، کیونکہ اتحاد میں طاقت ہے. اور پانچویں نمبر پر حکمت والی زبان استعمال کریں، بولیں تو اچھی بات بولیں ورنہ خاموش رہیں. کیا بات ہے، بالکل. مولانا صاحب، آزمائش اور بحران سے نجات پانے کے لیے ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ سچی توبہ اور استغفار کریں. اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی حالات میں تبدیلی کا سب سے اہم قدم ہوتا ہے. اللہ کی طرف رجوع کریں اور سچی توبہ کریں. دوسرے نمبر پر عبادات کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر کریں، دعا کریں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو دین پر گامزن ہو جائیں. اللہ نے فرمایا فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر محافظ ہے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں. تو یہ پہلا نقطہ ہوا. دوسرے نمبر پر لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کریں، صدقات و خیرات کا کام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنائع المعروف تقی مصارع السوء، کہ بھلائی کے کام بری موت اور آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں. تو لوگوں کے کام آئیں. اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دعا کا استعمال کریں. جی ہاں، دعا. آپ کے پاس ایک عظیم ہتھیار ہے دعا. الحمدللہ کویت کی مساجد میں ہر نماز کے وقت دعائیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ دعا جو ہے نا بہت اہم ہتھیار ہے جسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو دور کرے؟ کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. بے شک بے شک. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں لو لگانا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنی ہے، خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں، رات کے تیسرے پہر میں کچھ نمازیں پڑھیں، دعا کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو آفتیں ہیں، جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں، اس بحران سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. ہم بذات خود ذاتی طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اگر ہم اپنے طور پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا، اور اللہ سنتا ضرور ہے. بے شک بے شک. جی مولانا صاحب، آخر میں کویت کی سلامتی کے لیے اگر آپ دعا فرما دیں. جی، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کویت میں امن و امان قائم فرما. الہ العالمین کویت کو، یہاں کے رہنے والوں کو اور اس کی سرزمین پر بسنے والے تمام لوگوں کو ہر برائی سے بچا، ہر شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. الہ العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. الہ العالمین ہمیں دشمن کے شر سے بچائے رکھنا. الہ العالمین امیر کویت کی حفاظت فرما اور اس ملک کی حفاظت فرما. الہ العالمین عوام اور خواص سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو کوئی بھی مسلم ملک کے خلاف برا ارادہ رکھتا ہو،
الہ العالمین اس کے وار کو اسی کے اوپر پھیر دے. ہمیں آمین ہر طرح کی دہشت گردی، خوف اور بے چینی سے بچائے رکھنا، اور ہم سب آمین کو ثم زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، وفات آمین دینا ثم تو ایمان پر وفات دینا. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھی دعا بھی کری اور بہت اچھی مفید باتیں بھی بتائیں. بہت بہت بارک اللہ فیک.